پاکستان سٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. مارکیٹ نے 80,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی. انڈیکس میں 672 پوائنٹس کا اضافہ. KSE 100 انڈیکس 80,225 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ روز KSE 100 انڈیکس 79,552 پوائنٹس پر بند ہوا تھا. بانی PTI اور شاہ محمود قریشی تھانہ اپارہ میں درج مقدمے میں بری. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے شیخ رشید، شہریار آفریدی، فیصل جاوید، راجہ خرم نواز، علی نواز آبان، اسد کیسر سمیت تمام ملزمان کو بھی بری کر دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا. شنگھائی تعاون تنظیم کا 2 روزہ سربراہی اجلاس آج سے آستانہ میں شروع ہوگا. پاکستان کی نمائندگی شہباز شریف کریں گے. وزیر اعظم کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے. وزیر اعظم کی روسی اور چینی صدور سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی. شہباز شریف کی دوشنبے میں تاجک وزیر اعظم قاہر رسول زادہ اور پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے چیئرمین تائز داراکر سے زادہ سے ملاقات ہوگی. دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی سطح پر تعاون پر اطمینان کا اظہار. دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے لیے پارلیمانی فرینڈشپ گروپس، پارلیمانی تبادلے مضبوط کرنے پر اتفاق. Tajikistan and Pakistan are victims of terrorism. Pakistan has faced this menace for long years and has paid a huge price in terms of human life and of course colossal economic loss running into billions of dollars, and thousands of Pakistanis have paid their lives. امن کے بغیر خطے میں خوشحالی ممکن نہیں. ہم نے دہشت گردی کو مات دی، اب یہ ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. خواہش ہے پاکستان اور تاجکستان مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا دنیا کو روس یوکرین جنگ اور غزہ میں پیدا شدہ صورتحال کا چیلنج درپیش ہے. پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف مفاہمتوں کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارمز کے حوالے سے اجلاس میں اہم فیصلے. مریم نواز کا مراکز صحت کی تعمیر و مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم. مراکز صحت تحصیل اور ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں بائیو میٹرک حاضری لازمی کرنے پر اتفاق ہوا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں تھیلیسیمیا سینٹر قائم ہوں گے. ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں ویل ویمن کلینک قائم کرنے کی ہدایت. اپوزیشن جماعتوں کا پنجاب اسمبلی ایوان کے گیٹ پر علامتی احتجاجی اجلاس. اپوزیشن کی جانب سے کرسیاں لگا دی گئیں. اپوزیشن اراکین سمیت دیگر رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری. پولیس کی بھاری نفری تعینات. امریکہ اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون جاری ہے. ترجمان پینٹاگون جنرل پیٹرک کا کہنا ہے انسداد دہشت گردی پر مل کر کام کرنے کی ہماری طویل تاریخ ہے. پاکستان سے گزشتہ بات چیت میں زیادہ تر توجہ انسداد دہشت گردی پر مرکوز رہی. لاہور ہائی کورٹ میں نئی تاریخ رقم. جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد. جسٹس عالیہ نیلم کا سینیورٹی میں تیسرا نمبر ہے. موجودہ قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی موسٹ سینئر ججز ہیں. جوڈیشل کمیشن اجلاس میں لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ناموں کی متفقہ منظوری دی گئی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شفیع صدیقی کے نام کی منظوری ہوئی. اسلام آباد کے 3 ایڈیشنل سیشن ججز کی سیشن جج کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں ایڈیشنل سیشن جج سکندر خان، محمد عدنان اور ڈاکٹر عابدہ سجاد شامل. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ترقی کی منظوری دی. بیوروکریٹس اور ملٹری آفیشلز کو ٹیکس سے استثناء دینے کا اقدام چیلنج. لاہور ہائی کورٹ میں شہری مشکور حسین نے درخواست دائر کی. وفاقی حکومت اور FBR کو فریق بنایا گیا. آئین کے تحت سب شہری برابر ہیں. ٹیکس سے استثناء آئین کے آرٹیکل 2 کے خلاف ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیشن 236C کو بذریعہ فائنانس ایکٹ ترمیم غیر قانونی قرار دیا جائے. درخواست میں استدعا.
وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام یوسیز اور ٹاؤنز کی سطح پر ڈیٹا طلب کر لیا۔ پاکستان بیورو آف شماریات کو کچے پکے مکان، آبادی، بچوں کی تعداد، اسکول جانے والے بچوں کی تعداد اور سہولیات سے متعلق ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ڈیٹا ضروری ہے۔ شرجیل میمن کی ریڈ لائن پر جاری کام میں تیزی لانے کی ہدایت۔ سینئر صوبائی وزیر کا کہنا ہے کام کے معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ BRT منصوبوں کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ KP حکومت کا صحت کارڈ بقایا جات کی مد میں مزید 6 ارب روپے جاری کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت کے مطابق 3 ارب روپے بقایا جات اور 3 ارب پریمیم کی مد میں ادا کیے جائیں گے۔ صوبائی حکومت 4 ماہ کے دوران صحت کارڈ کی مد میں 11 ارب روپے جاری کر چکی۔ ملک کے مخصوص علاقوں میں انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف۔ لاہور میں پہلے 2 روز کے دوران 7 لاکھ، راولپنڈی میں 3 لاکھ، بہاولپور میں 2 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ کندکوٹ میں ددر چیک پوسٹ پر ڈاکوؤں کا حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے صبح 6 بجے پولیس چیک پوسٹ پر دھاوا بول دیا۔ شہید اہلکاروں میں نثار احمد اور اللہ ڈینو سبزوئی شامل۔ وفاقی وزیر داخلہ کی پولیس چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت۔ محسن نقوی نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک پتن میں گلی کی صفائی کے تنازع پر فائرنگ سے طالب علم قتل۔ سیکنڈ ایئر کا طالب علم زین رمضان گولی لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ CCTV فوٹیج میں ملزمان کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پشاور بڈبیر میں 8 افراد کے قتل کے کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تفتیشی ٹیم کے مطابق گرفتار ملزمان میں باپ اور 2 بیٹے شامل۔ باقی 6 ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ ملزمان نے 25 جون کو لین دین کے تنازع پر گھر میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد کو قتل کیا۔ لاہور میں بجلی چوروں کا SDO محمود بوٹی پر تشدد، حبیب بلوچ شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ SDO نے ٹیم کے ہمراہ ترقی روڈ پر واقع اسٹیل فرنس پر چھاپہ مارا، کروڑوں روپے کی بجلی چوری پکڑی گئی۔ بجلی کاٹنے پر فرنس مالک نے درجنوں ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ برطانیہ میں عام انتخابات کا انعقاد کل ہوگا۔ پارلیمنٹ کی 650 نشستوں کے لیے 392 پارٹیوں کے امیدوار آمنے سامنے ہوں گے۔ انگلینڈ، شمالی آئرلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ کے کروڑوں شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اداکارہ کو خاموش رہنے کے لیے رقم دینے کا کیس، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سزا 18 ستمبر تک ملتوی۔ عدالت 5 نومبر کو صدارتی انتخابات سے قبل انتخابی مہم کے دوران ریپبلکن صدارتی امیدوار کی سزا سے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ فیصل آباد میں گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کے شعبہ فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے فائنل تھیسز کا ڈسپلے۔ طالبات نے منفرد آئیڈیاز اور مختلف تھیم پر ملبوسات بنا کر سب کو حیران کر دیا۔